بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے ذمہ ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمہ 4 درہم قرض ہے اور یہ ان دراہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا: اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے۔ اس وقت ان کے سر پر ایک مختصر سا عمامہ تھا اور ایک چادر کی تہبند باندھے ہوئے تھے۔ جب بازار پہنچے تو انہوں نے عمامہ اپنے سر سے اتارا اور اس کو تہبند کی جگہ باندھا اور تہبند والی چادر کو علیحدہ کر کے اس یہودی سے کہا کہ تم یہ چادر مجھ سے خرید لو۔ اس نے یہ چادر ان سے 4 درہم میں خرید لی۔ انہوں نے یہی درہم اس کو دے کر قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون وہاں سے گزری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابی، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے اس خاتون کو سارا قصہ سنایا تو نیک دل خاتون نے کہا: اچھا تو آپ میری یہ چادر لے لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انصار کے 2 آدمی کسی ایسے میراث کا جھگڑا لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہذا جس آدمی کے دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اس آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو اور تقسیم کرنے کے لیے قرآن اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنا کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر محبوب رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یہ ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا، اے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے استغفار فرمائے۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شریف قائم رہتی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا ہو اور پھر اس نے بہت اچھی توبہ کی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ربیعہ بنت نصر نے ایک لڑکی کا دان توڑ دیا۔ ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ربیعہ کے لوگوں نے دوسرے فریق سے معافی کی درخواست کی، جس پر لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب دونوں فریق بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری بہن ربیعہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصاص اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ راوی نے کہا، پھر دوسرے فریق راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعد ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما دیتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔